بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت کی لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ کویت اردو نیوز۔ غیر ملکیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے بل کو حتمی شکل دے دی گئی، جس میں گھریلو ملازمین کو استثناء حاصل ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق اسمبلی اسپیکر مزروق الغانم نے اپنے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ بدھ کے روز نیشنل اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں کئی اہم معاملات اور پیش کیے جائیں گے۔ بلز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اراکین پارلیمنٹ نے کرونا وائرس ٹیسٹ کروایا ہے۔ مرزوق الغانم نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد قانون سازوں کو اس وائرس سے متاثر پایا گیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ متاثرہ قانون سازوں کے نام ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں اور عوام کو مطلع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ قانون دانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس ہفتے کے اجلاسوں میں شرکت نہ کریں۔ ایک اور پیش رفت میں پارلیمانی ہیومن ریسورسز کمیٹی نے پیر کے روز ڈیموگرافک ڈھانچے کے حوالے سے پیش کیے گئے بل سے متعلق اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دے دی ہے۔ کمیٹی کے رکن پارلیمنٹ بدر الملا نے انکشاف کیا ہے کہ یہ بل 10 آرٹیکلز پر مشتمل ہوگا اور اسے ابدیاتی عدم توازن سے نمٹنے کے لیے پہلا سنجیدہ اقدام سمجھا جائے گا۔ اس بل کا کابینہ کو اختیار دیا گیا ہے اور ریاست کی ضرورت کے مطابق تارکین وطن کارکنان کی تعداد کی وضاحت کریں۔ نیز بل کی توسیع کے بعد 6 مہینوں کے اندر ہر قومیت کے تارکین وطن کی تعداد کی وضاحت کریں۔ متعلقہ وزیر 5 سال کی مدت میں کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گا۔ بل میں توسیع کے بعد کابینہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر مطلوبہ تارکین وطن کو کارکنان کی تعداد اور ان کی تاسیسات کی وضاحت کریں۔ کابینہ مستقل بنیادوں پر مطلوبہ تارکین وطن کو کارکنوں کی تعداد کے بارے میں فیصلہ جاری کرے گی۔ عالم اللہ نے کہا ہے کہ اس بل میں کچھ تارکین وطن کارکنان کو استثناء حاصل ہے۔ سفارتی وفود کے ارکان اور ان کے کنبے، فوجی وفود، طبی اور تعلیمی کارکنان، سول ایوییشن آپریٹرز جیسے پائلٹ اور شریک پائلٹ، انفراسٹرکچرز اور ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ کے لیے درکار مزدور اور گھریلو کارکن۔ تھینکس فار واچنگ۔ دعا میں یاد رکھیے گا یہ نیوز تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو الاؤ کر دیں۔